نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. اس وقت ہم دا پروفیٹ آف مرسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیبیشن جو حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم نے بڑے خلوص کے ساتھ بنگلور کے ایک علاقے میں منعقد کیا ہے. مولانا سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے ملاقات ہوئی تو مولانا نے کہا کہ ہم ایک سیرت ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں سیرت ایگزیبیشن ایک اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ ویسے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہفتہ نہیں، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا ہے جس میں مختلف موضوعات پر ایگزیبیشن نہ ہوتے ہو. کہیں پر بزنس ایکسپو ہوتا ہے تو ایگزیبیشن ہوتا ہے، کہیں مینوفیکچر ہونے والی چیزوں پر ہوتا ہے، کہیں لائٹ الیکٹرانک کے اوپر ہوتا ہے، تو مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ایگزیبیشن ہے جس کی اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور پوری انسانیت کو اور زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سیرت کو پڑھے، دوسرا یہ کہ آدمی سیرت کو سنے، اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک شکل دے کر واقعتاً اس کا ذہن سے بالکل قریب کرنے کے لیے اس کا ماڈیول بنا کر اسے پیش کریں. میں جب یہاں پر آیا، آنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. عام طور پر ماڈیولز بنائے جاتے ہیں تو کہا ماڈیول بنے ہوں گے، مگر یہاں آنے کے بعد خوشی بھی ہوئی بہت زیادہ اس بات کی کہ آدمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح معنی میں اگر لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو آج کے زمانے میں جہاں پوری دنیا میں مست ہو چکی ہے، اس طرح کا کم از کم اس کو ایک ایکسپیریمنٹ ہو، وہ ایسی چیزوں میں آئے جیسے غار حرا میں داخل ہوا، غار ثور میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر انور میں داخل ہوا، تو آدمی کو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ وہیں پر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 21ویں صدی کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ مادیت سے دنیا تھک چکی ہے، اور مادیت سے تھکنے کے بعد ٹیکنالوجی سے، اگرچہ ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہے مگر ٹیکنالوجی سے پریشان اس سے زیادہ ہے. ایسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگلی جو دنیا ہے، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ انسانوں کا میلان ہے وہ اسپرچویلٹی کی طرف ہو رہا ہے، روحانیت کی طرف ہو رہا ہے. اب انسانوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگ روحانیت کے نام پر کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے خرافات کر رہے ہیں کہ انسان کو اس کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں روحانیت کا صحیح مزہ اگر کہیں پر لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام میں ہمیں اپنی روحانیت کا مزہ مل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہاں آ کر ہمیں پورے طور پر محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ایک بہت عجیب بات پروفیسر محمد سلیم صاحب نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں مبعوث کیا گیا کہ اس زمانے سے پہلے دنیا میں برائی کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ساری وجود میں آ چکی تھی. جب ساری برائی کی شکلیں وجود میں آ گئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب برائی کی ساری شکلیں موجود ہوگی تو آپ اس کا صحیح حل بتا سکتے ہیں. اگر برائی کی کوئی بھی شکل باقی رہ جاتی تو آپ اس کا حل نہ بتاتے، اکمال دین نہ ہوتا، اتمام نعمت نہ ہوتی، اور اللہ کے رسول کا خاتم النبیین ہونا ثابت نہ ہوتا. یہاں آنے کے بعد مجھے ایک اور بات محسوس ہوئی کہ واقعتاً ان کی اس بات میں بڑی سچائی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کی چیزیں،
اور ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خرافات کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا میں حقیقی معنی میں روحانیت کے ساتھ اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی کیسے گزاری جائے، اگر اسے محسوس کرنا ہے تو ہمیں یہاں آنا چاہیے کہ عبدیت کسے کہا جاتا ہے۔ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عبدیت، کہ ہماری جو اس وقت دنیا کی جس کو سیکولر کلچر کہا جا رہا ہے اور مغربی تہذیب کہا جا رہا ہے، مغربی تہذیب کو اگر مختصر انداز میں کوئی پوچھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہذیب انتشار ہے، اس تہذیب میں انتشار ہے، اس لیے کہ ڈیکارٹ نے جو نظریہ پیش کیا اس نظریے میں روح اور جسم کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا اور تکثیریت آئی۔ اس طریقے سے پورے انسانی ذہن کو، انسان کی فکر کو، انسانی زندگی کو، انسان کی معاشرت کو، انسان کی سیاست کو، اجتماعی انفرادی تمام زندگی کے ہر شعبے میں انتشار آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انتشار نہیں سکھایا، انتشار ختم کر یقین و توحد سکھایا، کہ جہاں ایک اللہ کو مانا جائے وہاں پر اسی طریقے سے اللہ کا بندہ بن کر زندگی بھی گزاری جائے، اپنے آپ کو مختار کل نہ بنایا جائے۔ مغربی تہذیب انسان کو مختار کل بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اسی لیے آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کسی آرٹیکل میں بڑی اچھی بات میں نے پڑھی کہ ہم اس وقت جس دنیا میں ہیں یہاں پر ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیومن۔ تو کہتے ہیں کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں انسان کے لیے، ایک انسان کے لفظ استعمال ہوتا ہے مین کائنڈ، اور ایک لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیومن۔